ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اخرجہ الامام البخاری فی جامعہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ دین آسان ہے اور کوئی بھی بندہ اس دین کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مکمل سیدھے ہو جاؤ۔ اگر بالکل سیدھے نہیں ہو سکتے تو سیدھا ہونے کے قریب قریب رہو۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارت اور خوشخبری پر خوش ہو جاؤ۔ اور تم لوگ سیدھا ہونے کے لیے 3 اوقات کو غنیمت سمجھ لو۔ صبح کا وقت، شام کا وقت اور رات کے آخری پہر میں سے کچھ وقت۔ حدیث کا ترجمہ تو آپ حضرات نے سماعت فرمایا، تشریح قدر توجہ طلب ہے۔ اس حدیث کا پورا مضمون اس بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دین کو آسان بنایا ہے۔ کئی سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ او جی اس دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور دین پہ عمل کرنا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کئی آیات میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف اور آسانی چاہتا ہے کیونکہ انسان کو کمزور بنایا گیا ہے۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ساری آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے، دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ خامخواہ شیطانی دھوکہ ہے، بندوں کو دین سے دور رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ یہ دین آسان ہے، اس کی 2 طرح تشریح ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین اپنی ذات میں آسان ہے، دین کا کوئی عمل اپنی ذات میں مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہے جس کو اکثر لوگ بہت گراں سمجھتے ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے میں
5 وقت نماز پڑھنی ہے اور 5 وقت نماز پہ مشکل سے 2 گھنٹے لگتے ہوں گے، انہیں نماز بھی اور وضو بھی ساتھ میں لائیں تو 2 گھنٹے لگتے ہوں گے. تو دین اسلام میں اتنی آسانی ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے اللہ کے لیے فارغ کر دو، 22 گھنٹے اپنے آرام میں، دنیا کے کام کاج میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے میں آپ کے لیے فارغ. آسانی ہے یا نہیں ہے؟ صرف 2 گھنٹے اللہ نے ہم سے مانگے ہیں، 22 گھنٹے اپنی سہولت، اپنی ضرورت کے لیے بندہ صرف کر سکتا ہے. زکوٰۃ ہے، ویسے تو لوگوں کو یہ مشکل عمل نظر آتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ میں اتنی آسانی ہے. سب سے پہلی آسانی تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہوں اور پورا سال ایسا گزر جائے کہ ان کا نصاب برقرار رہے، یعنی پورے سال میں ان کو وہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور 1 لاکھ روپے اس نے رکھے ہوئے ہیں، بینک میں رکھے ہیں یا بکسے میں رکھے ہیں، اور پورے سال میں یہ 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں. تو ہر بندے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، صرف ان لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہے جو صاحب نصاب ہوں، نصاب کے برابر ان کے پاس مال ہو. اور صرف یہ نہیں ہے کہ مال آ گیا تو زکوٰۃ لازم ہے، نہیں، مال بندے کے پاس آ جائے، پھر پورا سال گزر جائے اور اس سال کے دوران بندے کا مال کم نہ ہو جائے نصاب سے، تو پھر کہتے ہیں کہ چونکہ پورا سال آپ نے اس طرح گزارا، یہ مال آپ کے پاس پڑا رہا، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی، اب اس میں زکوٰۃ دو. اب زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ آگے ادائیگی بہت آسان ہے، شرح بہت کم، 100 میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے، 97,500 روپے اللہ نے آپ کے لیے مباح کر دیے کہ آپ اپنی ضروریات میں استعمال کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے استعمال کر لیں. صرف 2,500 روپے میری مرضی کے مطابق استعمال کر لیں. اور دنیا کی حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں، ذرا اس شرح کو دیکھ لیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. بیرون ملک میں ایک جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ 100 روپے کماتا ہے، 100 روپے میں سے 40 روپے حکومت واپس لے لیتی ہے ٹیکس کے لیے، ٹیکس کے طور پہ 60 روپے ہمیں ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، میری تنخواہ 10,000 ہے، اس کرنسی کے مطابق $10,000. کہتے $10,000 میری تنخواہ ہے اور یکم کو میں دستخط کرتا ہوں کہ $10,000 وصول کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے ملتے $6,000 ہیں. 4,000 تو حکومت مجھے ملنے سے پہلے کاٹ لیتی ہے. تو دنیا والے تو اتنا لیتے ہیں، اور ہم سے اللہ نے کتنا مطالبہ کیا؟ 100 میں سے 2,500، اور یہ بھی ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے نہیں، سال میں صرف 1 مرتبہ. زکوٰۃ میں آسانی ہے، شرح بالکل کم، پھر ادائیگی بہت آسان. اتنی آسان ادائیگی ہے کہ اگر کسی بندے کا اپنا بھائی غریب مستحق ہے تو اپنے بھائی کو دے دو، اپنی ہمشیرہ کو دے دو، بھتیجے کو دے دو، بھانجے کو دے دو، چچا کو دے دو، ماموں کو دے دو، خالہ کو دے دو. اپنے قریبی عزیز و اقارب اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو دے دیں. ادائیگی اتنی آسان. تو زکوٰۃ کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں، اتنا آسان. روزہ ہے، روزے کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ روزہ سال میں 6 مہینے نہیں ہے، سال میں صرف 1 مہینہ بس. اور 1 مہینہ صحت مند لوگوں کے لیے ہے. اگر بیمار ہے اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ ابھی نہ رکھیں، بعد میں رکھیں. اگر مسافر ہے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، ابھی نہ رکھیں، بعد میں رکھیں. سال میں صرف 1 مہینہ. اور 1 مہینے میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کھانا پینا بند.
صرف اتنا ہوتا ہے کہ کھائیں پیئیں. کھانے پینے کا جو ٹائم ٹیبل ہے، جو نظام الاوقات ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق. کہ پہلے آپ صبح 7 بجے ناشتہ کرتے تھے، اب آپ نے 4 بجے کھانا ہوگا. پہلے آپ ظہر کے بعد کھاتے تھے، اب آپ نے مغرب کے بعد کھانا ہے. اتنا سا فرق ہے کہ کھانے پینے کی ترتیب اور وقت بدل جاتا ہے. باقی اللہ نے منع نہیں کیا کہ کھانا پینا بالکل ممنوع ہے. روزے میں آسانی ہے، حج میں آسانی ہے. ہم دیکھتے ہیں حج ہر بندے پر لازم نہیں ہے، صرف امیر پر لازم ہے. اور امیر بھی عام امیر نہیں بلکہ زیادہ استطاعت والا، کہ یہاں پہ اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچہ چھوڑ دے، پھر وہاں چلا بھی جائے تو واپس آ بھی جائے اور اس کے پاس خرچہ پورا رہے، تو ایسے بندے پر حج لازم ہے. اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ لازم ہے، ہر سال بھی لازم نہیں ہے. تو دین اسلام کے احکام اپنی ذات میں آسان ہیں. حلال حرام کو دیکھیں، حرام چیزیں بہت تھوڑی ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں. زمین سے اگنے والی ساری سبزیاں حلال، سارے اناج حلال. جانداروں میں سے یہ ہے کہ کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، لیکن ان میں سے بھی حلال زیادہ اور حرام بالکل کم ہیں. مشروبات میں سے کچھ مشروبات ایسے ہیں جو حرام ہیں اور باقی حلال ہیں. حرام تھوڑے ہیں، حرام میں صرف شراب ہے، باقی دودھ حلال ہے، پانی حلال ہے، اور جو دوسرے جوس ہوتے ہیں وہ حلال ہیں، نبیذ حلال ہیں، شہد حلال ہے، لسی حلال ہے. یعنی حرام صرف ایک شراب ہے. تو محرمات کم اور حلال چیزیں زیادہ. دین اسلام میں آسانی ہے، اپنی ذات میں آسان ہے. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دین اسلام دوسرے ادیان کے مقابلے میں آسان ہے. چنانچہ ہماری اس دین اسلام میں سابقہ ادیان کی طرح سختی اور شدت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے. نہ نمازوں کی وہ تعداد ہے، پچھلی امتوں میں 50 نمازیں، ہمارے ہاں 5 نمازیں. وہاں روزوں کی تعداد زیادہ، یہاں روزوں کی تعداد کم. ان امتوں میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تو اس کی معافی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چند گناہگار بندے تلواریں نکال کے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. اب یہاں معافی کا وہ طریقہ نہیں ہے. بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے دل میں ندامت کا اظہار کر دے اور اللہ سے کہے اللہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، گناہ معاف ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کی شرح 25% ہوا کرتی تھی، ہمارے ہاں 2.5% ہے. پھر ان امتوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ آسان طریقہ نہیں تھا کہ گھر سے نکلو اور اپنے بھائی کے گھر کا دروازہ کٹکھٹا دو، بھائی کی جیب ہاتھ میں پیسے ڈال دو، واپس آ جاؤ، بھائی بھی خوش اور آپ بھی خوش. یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا. زکوٰۃ کی رقم لے کے باہر جایا کرتے تھے، ایک جگہ پہ رکھتے تھے، پھر اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ زکوٰۃ قبول کر لے. اوپر سے آگ آتی تھی اور اس مال کو جلا کے راکھ میں تبدیل کر دیتی تھی. پھر یہ لوگ مطمئن ہوتے تھے کہ اب ہماری زکوٰۃ قبول ہو چکی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ اتنا مشکل، قربانی کا طریقہ مشکل ہوتا تھا. قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، نہ گوشت استعمال کرتے تھے، نہ کھال استعمال کرتے تھے، اسی طرح رکھتے تھے، پھر روتے تھے، معافیا مانگتے تھے. اوپر سے آگ آتی تھی، قربانی کا جانور جلا کے راکھ میں تبدیل کر دیتی تھی. پھر یہ لوگ مطمئن ہوتے تھے. تو سابقہ ادیان کے مقابلے میں ہمارا یہ دین آسان ہے. یہ ہے اس دین کا خوبصورت پہلو کہ اپنی ذات میں بھی آسان ہے، سابقہ ادیان کے مقابلے میں بھی آسان ہے. لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آج ہر بندہ دین کے کسی بھی ایسے کام کو جو طبیعت پر تھوڑا سا گراں گزرے تو آرام سے چھوڑ دیتے، کہتے بھائی دین بہت آسان ہے. اور یہ مولویوں نے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے. سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، بھائی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، دین بہت آسان ہے. تھوڑی سی طبیعت خراب ہے،
تو نماز نہیں پڑھ رہے. بھائی دین بہت آسان ہے. کاروبار کرتے ہیں، کہتے کیا کریں، آج کل سود پہ کام کرنا مجبوری ہے. دین بہت آسان ہے. بس دین آسان ہے اس جملے کو بنیاد بنا کے کئی لوگوں نے صریح حرام کاموں کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. دین کی آسانی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور آیت میں اس کی وضاحت کی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ ہے آسان کہ استطاعت سے بڑھ کے اللہ نے بوجھ کسی بندے پر نہیں ڈالا. ہمارے دین میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کے کرنے کے سے زیادہ مشقت، ناقابل برداشت مشقت کا سامنا کرنا پڑے. ایسا کوئی عمل نہیں ہے. نماز ہے، مشقت ہے لیکن قابل برداشت ہے. روزہ ہے، مشقت ہے، قابل برداشت ہے. حلال حرام کے کام ہیں، یہ سارے کے سارے قابل برداشت ہیں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو ناقابل برداشت ہو. اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں میرے لیے تو نماز بھی ناقابل برداشت ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کی فطرت خراب ہے. کیونکہ دنیا کے کام کاج کے لیے صبح سے لے کے شام تک جاپانی مشین کی طرح بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ناقابل برداشت ہے. خواتین اپنی ساس کو راضی کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہیں. نماز کا وقت ہو جائے بس جی کیا کریں، بچے نے کپڑے ناپاک کر دیے ہیں تو دین آسان ہے. تو میرے بھائیوں، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے. دین آسان ہے یعنی اس درجے میں آسان ہے جس درجے میں اہل علم حضرات نے دین کی تشریح کی ہے. اور جو آسانی اہل علم، اہل اجتہاد اس دین میں پیدا کر سکتے ہیں انہوں نے پیدا کی ہے اور وہ پہلو سامنے کر دیا ہے. اب اس کے علاوہ کسی بندے کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے آسان ہے کہہ کے پورے دین کو ہی چھوڑ بیٹھے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بھائی لوگوں پر مشقت نہیں ڈالی جائے گی، لوگوں پر مجاہدہ نہیں لایا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ مجاہدہ کرنا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ. جنت تو ان اعمال میں ڈھانپی گئی ہے جو انسانی طبیعت پہ گراں ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ سخت سردی کے موسم میں نماز گراں ہے، شدید گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا گراں ہے، اور ایسے طبیعت پر گراں اعمال میں جنت کو چھپایا گیا ہے کہ یہ اعمال بندہ کرے گا تو جنت تک پہنچے گا. تو لہٰذا ان مشقتوں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن یہ مشقتیں ناقابل برداشت نہیں ہیں بلکہ قابل برداشت مشقتیں ہیں. آگے حضور نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. کوئی بندہ دین کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جائے گا. جملے کو سمجھنا چاہیے. دین کے ساتھ مقابلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے لیے خود دین میں تنگی پیدا کرتا ہے، دین میں مشکل بناتا ہے، تو پھر آخر کار دین کے سامنے بندہ ہمت ہار بیٹھے گا اور دین اس پر غالب آ جائے گا. آگے وضاحت میں کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ آپ دین میں آسانی کو پسند کرتے تھے. آپ کو ویسے مزاج یہ تھا کہ جب آپ کو دو کاموں کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان کام پسند کرتے تھے. اسی میں عاجزی ہے،
اسی میں عاجزی ہے. آپ کسی بندے کو دو کاموں کے بارے میں کہتے کہ یہ کریں یا یہ کرے، اب اگر وہ آسان کام انتخاب کر لے تو گویا کہ یہ عاجزی والا مزاج ہے. اگر وہ اپنے لیے مشکل کام خود پسند کر لے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. یہ انداز ناپسند ہے. حضور آسانی کو پسند کرتے تھے، آسان کام کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے امت کی خاطر آسانی کو اختیار فرمایا. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء الى نصف الليل. وہ فرمایا اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے ضرور مسواک کر لیا کریں. اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا میں ان کو حکم دیتا کہ نماز کو عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر لیا کریں. یعنی اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا، میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا. یعنی رسول اللہ کو اس چیز کا خاص خیال تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس میں میری امت کے لیے مشکل ہو. امت کے لیے آپ آسانی کو پسند کرتے تھے، لیکن کئی مرتبہ بندہ اپنے لیے خود مشکل راستہ چن لیتا ہے، خود اپنے لیے مشکل راستہ منتخب کر لیتا ہے. پھر حضور نے فرمایا جو بندہ دین کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو آخرکار دین اس پر غالب آ جائے گا. اب سنیے کہ یہ دین میں بندہ اپنے لیے مشکل راستہ کیسے چنتا ہے، اپنے لیے دین میں خود مشکل کیسے پیدا کرتا ہے. اس کے ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ اعمال نافلہ میں غلو کرنا شروع کر دے. غلو کہتے ہیں غین لام واو. غلو کا معنی ہے حد سے آگے بڑھنا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو اختیار نہ کرو، دین میں کسی بھی معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھو. کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جب بندہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ کام نقصان کا باعث ہوتا ہے. بھائی سونے کا کشتہ ہے، بہت صحت افزا ہوتا ہے، بہت قوت والا ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ حد سے زیادہ استعمال کرے تو نقصان کا باعث ہوتا ہے. کوئی کتنی ہی صحت بخش غذا کیوں نہ ہو، لیکن جب بندہ حد سے آگے بڑھتا ہے تو نقصان کا باعث بنتا ہے. فرمایا کہ دین میں غلو اختیار نہ کرو. اب ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اعمال نافلہ میں غلو اختیار کرتا ہے، نفل اعمال میں اتنا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے حقوق کی ادائیگی دشوار ہو جاتی ہے. میں مثال سے بات سمجھاؤں. ایک آدمی ملازمت کرتا ہے دفتر میں، وہ کیا کرتا ہے کہ پوری رات عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے. اب دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے دفتر میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں. اب یہ غلو ہے کہ اس نے نفل عمل میں اتنا مبالغہ کر لیا کہ آگے جو اس کا اصل فریضہ تھا وہ فریضہ فوت ہو رہا ہے. بعض لوگ زیادہ نیک ہوتے ہیں، سرکاری دفاتر میں نہ اشراق چھوڑتے ہیں نہ چاشت چھوڑتے ہیں. افسران بالا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صوفیاء حضرات ہیں، دیکھ کے یہ مولوی صاحب ہیں، یہ وہ افسر منع کرے کہ بھائی اشراق نہ پڑھا کرو تو پھر وہ افسر گستاخ ٹھہرتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، یہ ہمیں نماز سے منع کرتا ہے. اور اگر وہ منع نہ کرے تو کام میں خلل پڑتا ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالی جب شروع میں یہ شکرگنج مل میں آئے تھے ملازمت کے لیے، خود فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے دن گیا وہاں انٹرویو دینے کے لیے تو افسر نے کہا کہ میں نے مولویوں کو نہیں رکھنا. اس لیے نہیں رکھنا، کہتے میں نے ایک اور مولوی کو رکھا ہوا تھا، وہ بس ہر وقت اشراق پڑھ رہا ہے تو چاشت پڑھ رہا ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہو رہی تھی. دفتر کا ٹائم ہوتا تھا، دفتر میں مصلی بچھا کے یہ کام کرتا تھا. یعنی یہ پھر لوگ اس طرح ہم دین کی اچھی شکل لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہوتے. اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دین ایسا ہے اور دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے. تو نفل اعمال میں اتنا غلو اختیار کرنا کہ دوسرے حقوق کی ادائیگی متاثر ہو جائے، یہ پھر ناجائز ہے اور ٹھیک نہیں ہے.
ایک آدمی ایک طرف تو نفل اعمال کا اہتمام کرتا ہے، دوسری طرف فرائض اور واجبات میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے اعمال نافلہ پسند نہیں ہے۔ گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں، خواتین تلاوت بھی کرتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں، مراقبہ کرتی ہیں، نفل اعمال پڑھتی، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دوسری جانب خواتین کو اپنے گھر کے کام کاج کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہ ہو کہ وہ نفل اعمال میں مصروف ہو جائیں اور دوسری طرف پھر اپنی فرائض جو ہیں اس میں کوتاہی کا ارتکاب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لعینک علیک حقا، ان لنفسک علیک حقا، وان لعینک علیک حقا، وان لزورک علیک حقا، وان لاہلک علیک حقا۔ آپ کے اپنے نفس کا، اپنی جان کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے اہل و عیال کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ پر حق ہے۔ کئی مرتبہ مہمان آ جاتے ہیں تو مہمان آئے تو میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی رعایت کرے، اس بات کی کہ میرے زیادہ اعمال نافلہ کی وجہ سے مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک شاگرد نے بلایا دعوت پہ، شاگرد تھا یا مرید تھا۔ اب طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے تو 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ مہمان ہے تو مہمان خود اس بات کا خیال کرے کہ سارے میزبان میرا انتظار کر رہے ہیں تو میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یا میزبان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ میرا مہمان میرا انتظار کر رہا ہے اور میں نفلوں پہ نفل پڑھے جا رہا ہوں۔ طریقہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھ لیے مغرب کی فرضوں اور سنتوں کے بعد، اور باہر نکلنے لگے کہ چلتے ہیں میزبان کے گھر میں۔ میزبان نے 3 رکعت فرضوں کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھ لی، پھر 2 رکعت لمبی نماز پڑھ لی، پھر 2 رکعت اور اوابین پڑھ لی اور اوابین پڑھ لی، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ باہر کھڑے ہو کے انتظار فرما رہے تھے۔ پھر جب شاگرد تھا یا مرید تھا وہ باہر گیا، حضرت انتظار کر رہے تھے، کہتے حضرت معاف کیجئے میری اوابین ہو رہی تھی، میری اوابین ہو رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا آپ کی اوابین ہو رہی تھی، میری توابین ہو رہی تھی۔ یہ غلو ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے مہمان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر میں مرد حضرات آ جاتے ہیں، خواتین مراقبے میں بیٹھ جاتی ہیں، خواتین لمبی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب خاوند منع کرے کہ تلاوت نہ کرو، ظاہری بات ہے کہ خاوند گناہ گار ہوتا ہے، لیکن خاوند منع بھی نہ کرے تو پھر وہ ماشاءاللہ کئی پارے تلاوت کرتی ہے اور خاوند انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ غلو ہے، ایسے اعمال نافلہ کرنا جن کی وجہ سے فرائض کی ادائیگی متاثر ہو جائے، یہ غلو فی الدین ہے۔ اسی طرح ہماری دین کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں شریعت نے رخصت دی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو عزیمت والے ہوتے ہیں۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں کہ ایک آدمی سفر میں ہے، سفر میں روزہ چھوڑنا رخصت ہے، روزہ رکھنا عزیمت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ روزہ رکھ سکو سفر میں بھی تو بہت اچھی بات ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سفر میں روزہ رکھ لو تو اچھی بات ہے، یہ عزیمت ہے۔ لیکن اب بات سمجھ لیں کہ رخصت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، عزیمت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو رخصت دی ہے اس پر بھی عمل کر لیا کریں، جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے کہ کبھی کبھار عزیمت پر عمل کرنا چاہیے، کبھی عزیمت پر اور کبھی رخصت پر بندہ عمل کرے۔ ایک آدمی کے پاس اپنی گاڑی ہے، وہ سفر کر رہا ہے لاہور کا اسلام آباد کا، اب گاڑی اپنی ہے، گاڑی کے اندر سہولت موجود ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اب سفر میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں عزیمت پہ عمل کر سکتا ہوں تو روزہ رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے سفر کرنا ہے دور دراز کا اور شدید گرمی ہے اور دیہاتی بس ہے
اور جس بس میں سفر کرنا دشوار ہوتا ہے، نہ اس میں ٹھنڈک کا انتظام ہے، نہ اے سی ہے، جا بجا بس کھڑی ہوتی. اب بندے نے کہا میں نے تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، میں تو روزہ نہیں چھوڑوں گا جو کچھ بھی ہو جائے. اب ہوا یہ کہ جب بس چلی اور دن کے 12-1 بجے کا وقت ہو گیا اور اس بندے کی طبیعت خراب ہو گئی اور بس کے سارے لوگ پریشان ہیں. کوئی کہتے اس کے اوپر پانی ڈالو، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. کوئی کہتے سر کے اوپر برف رکھو، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیو، یہ انداز پھر شریعت پسند نہیں کرتی. لوگ کیا سوچیں گے کہ دین پہ عمل کرنا واقعی کتنا مشکل ہے. تو چاہیے کہ پھر بندہ نہ خود تماشا بنے، نہ لوگوں کے لیے تماشے کا سامان بنائے، بلکہ پھر ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ رخصت پر عمل کرے، پھر عزیمت کو چھوڑ دے. کبھی رخصت پہ عمل کرنا چاہیے، کبھی عزیمت پہ عمل کرنا چاہیے. اور اسی طرح دین میں ٹائم پورا ہو گیا نا، میں مختصر عرض کرتا ہوں. جو ہم اپنے لیے خود شدت کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہ دین میں شبہات سے بچنا تو ٹھیک ہے، شبہات، لیکن شبہۃ شبہ سے بچنا یہ پھر دین میں غلو ہے. میں مثال سے بات سمجھاؤں. ایک آدمی جا رہا تھا گلی میں، اوپر سے کسی نے پانی پھینکا، چھت سے کسی نے پانی پھینکا، یہ چھینٹے پڑ گئیں کپڑوں کو. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا. تو اب اس کو چاہیے کہ شک کو دور کر لے اور جہاں جہاں چھینٹے پڑی ہیں اس جگہ کو دھو لے. یہ شبہ ہے، شبہ ہے، شبہ کو ختم کر لے، اچھی بات ہے. لیکن کسی نے پانی پھینکا، پانی زمین پہ لگا، زمین سے چھینٹی اڑی ہیں یا نہیں اڑی ہیں پتہ نہیں چل رہا، شک ہے. شک یہ ہے کہ میرے کپڑوں کو چھینٹے پڑ گئی ہیں یا نہیں پڑ گئی. پھر دوسرا شک یہ ہے کہ اگر پڑ گئی ہیں تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. اسے کہتے ہیں شبہۃ شبہ، کہ ایک تو شبہ ہے اس کے اندر ایک اور شبہ ہے. اب ایسے شبہۃ شبہ کی رعایت کرنا، اس کا خیال کرنا شریعت میں یہ غلو سمجھا جاتا ہے. شبہات سے تو بچنا ہوتا ہے لیکن شبہۃ شبہ سے بچنا شریعت کسی قسم کا حکم ایسا نہیں کرتی. اس سے اجتناب کرنا یہ پھر بندے کے لیے غلو کا راستہ کھل جاتا ہے. اور اسی طرح کئی مرتبہ ہم کسی کام کی تحقیق میں پڑ جاتے ہیں. تحقیق کے کئی درجے ہوتے ہیں. میں اگر بیرون ملک جاؤں اور بیرون ملک میں مجھے کوئی بندہ گوشت پیش کرتا ہے، گوشت کا سالن ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کے اس ملک میں حلال گوشت کہاں سے آ گیا. میزبان سے میں پوچھوں نا کہ حلال گوشت کہاں سے آ گیا. وہ کہتے یار یہاں ایک مسلمان قصائی ہے، وہ ٹھیک طریقے سے ذبح کر لیتا ہے اور اس سے ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ تحقیق تو سمجھ میں آتی ہے کہ باہر ملک میں، غیر مسلموں کے ملک میں آپ کے سامنے کوئی بندہ گوشت رکھتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے سٹور سے گوشت خریدا ہے، وہ گوشت کے ڈبے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ گوشت کہاں سے آیا ہے، کس ملک سے آیا ہے، شریعت کے مطابق وہ گوشت ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. یہ تحقیق تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ کسی اسلامی ملک میں ہیں، کسی مسلمان ملک میں ہیں، مسلمان کے گھر میں آپ بیٹھ گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی میں تو گوشت نہیں کھاؤں گا، میں تو پہلے اچھی طرح تحقیق کروں گا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جس کسائی سے گوشت خریدا تھا اس کسائی نے کل اس پہ بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. وہ کہتے یار مجھے تو اتنا پتہ نہیں، یہ بنا بنایا گوشت تھا، میں نے لے کہتے میں ذرا کسائی سے پتہ کر کے آتا ہوں. پھر یہ کسائی کا پتہ کرتا ہے. پھر کسائی کہتا ہے کہ میں تو مذبح خانے سے لے کے آیا تھا. اچھا وہ کدھر ہے؟ میں نے وہاں جانا ہے، وہاں پتہ کرنا ہے. مذبح خانے سے پتہ کرتا. پھر کہتا اچھا یہ بتائیں کہ یہ بکرا آپ نے خریدا تھا یا یہ چوری والا تھا، یہ کیا تھا. اور خدا کے بندے یہ پھر مشکل ہے، یہ بے جا تحقیق ہے. شریعت اس طرح تحقیق کو کی پابند نہیں کرتی، اپنے پیروکاروں کو اس طرح تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ دین میں غلو ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، دونوں حضرات کہیں جا رہے تھے، جنگل میں سفر کر رہے تھے. ایک جگہ پہ ایک تالاب تھا جس میں پانی کھڑا تھا، کسی بندے نے بنایا ہوا تھا. تو حضرت عمرو بن العاص نے وہاں وضو کرنا تھا اور تالاب کے مالک سے پوچھا کہ بھائی آپ کی اس تالاب پر جنگل کے درندے تو نہیں آتے پانی پینے کے لیے؟ یعنی تالاب کا پانی تو ناپاک ہوگا اگر وہ جو درندے آتے ہوں پانی پینے کے لیے. ابھی حوض کے مالک نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. حضرت عمر نے پہلے سے کہہ دیا لا تخبرنا عن حوضک،
ہمیں حوض کے بارے میں نہ بتاؤ، بس ٹھیک ہے، یہ تحقیق بلا ضرورت ہے، اس تحقیق کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، تحقیق میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ شریعت کے اعمال میں درجہ بندی ہے، جس طرح نفل ہے، پھر سنت ہے، پھر واجب ہے، پھر فرض ہے، اسی طریقے سے ایک کام ہوتا ہے مکروہ خلاف اولا، دوسرا ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، اگلا ہوتا ہے مکروہ تحریمی، اگلا ہوتا ہے حرام۔ یہ درجہ بندی شریعت نے رکھی اس لیے ہے کہ بندوں کے لیے آسان ہو، بندوں کے لیے آسانی ہو کہ یہ کام صریح حرام نہیں ہے، یہ صرف خلاف اولا ہے۔ اب کوئی آدمی خلاف اولا کو حرام کی طرح برا سمجھتا ہے، یہ بھی غلو ہے۔ خلاف اولا کے ارتکاب پر ایسی نکیر کرتا ہے جس طرح کے حرام کے ارتکاب پر نکیر کی جاتی ہے، یہ بھی غلو ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ کسی بندے کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پیا جائے تو شاید وہ تو بڑا زبردست فتویٰ لگا دے کہ یہ مولوی ہو کے بھی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، یہ مولوی ہو کے بھی کھڑے ہو کے کوئی چیز کھا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے فتوے لگائے جائیں تو ظاہری بات ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ خلاف اولا ہے، وہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، مکروہ حرام بھی نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کا درجہ دیکھا جائے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام ہے، اسی کے درجے کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، مکروہ تنزیہی کو حرام نہ سمجھا جائے، کیونکہ شریعت کی یہ درجہ بندی ہے اسی لیے کہ اس میں بندوں کے لیے آسانی ہو۔ آگے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دین کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یعنی دین میں اپنے لیے شدت پیدا کرتا ہے، تو وہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ تو فسددو، تم بالکل سیدھے ہو جاؤ، وقاربو، یا سیدھا ہونے کے قریب قریب ہو جاؤ، وابشرو، اللہ کی بشارت پر خوشی محسوس کر لو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بشارت ہے۔ وستعینو، اچھا سیدھا ہونے کے لیے کوئی عمل، اچھا عمل بتا دیں جس کے ذریعے بندہ سیدھا رہے۔ فرمایا کہ تم 3 اوقات سے فائدہ اٹھاؤ۔ وستعینوا بالغدوۃ، صبح کا وقت، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت، یہ بہت مبارک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں عبادت کرو، ذکر اذکار کرو۔ والروحۃ، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت، یہ بہت مناسب وقت ہے روحانی ترقی کے لیے۔ وشیء من الدلجۃ، رات کے آخری پہر میں سے کچھ وقت، رات کے آخری پہر میں سے کچھ وقت، ان 3 اوقات سے فائدہ اٹھائیں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کے لیے سیدھا ہونا آسان ہو جائے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف کے جن بلند مقامات کا حصول میں اپنے لیے ناممکن سمجھتا تھا، میں نے اس ایک حدیث پہ عمل کر لیا، ان 3 اوقات سے میں نے فائدہ اٹھایا، میں نے تصوف کے ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جزاکم اللہ امین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام صلی اللہ تعالی